الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآن پاک کے مختصر تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے 3 پارے کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ اس سے پہلے آیات میں چونکہ ذکر ہوا ہے کہ مشرکین و کفار یا بے دینوں کے نیک کام جو ہیں، اچھے کام دنیا کے اعتبار سے یا اللہ کی نظر میں بھی، تو اس کا عوض ان کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اہل ایمان کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم جو نیکیاں کرو اور کچھ خرچ کرو اپنے مال میں سے، تو اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے خرچ کیا کرو تاکہ تم کو خیر عظیم حاصل ہو۔ وہی پہلا خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، گویا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے وہ لفظ محذوف ہے نہیں موجود، لیکن خطاب مسلمانوں کو ہے۔ تم ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے خیر کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کسی بھی چیز میں سے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اس میں بر کا لفظ آیا ہے۔ بر کے معنی آتے ہیں ایسا جس کا جو حق ہے اس کو پوری طرح ادا کر دینا، جس چیز کا جو حق ہو، مال کا حق ادا کر دینا کہ اس میں سے زکوٰۃ تو فرض ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے حقوق انسان کے ذمے اللہ کے ہیں، بہت سارے حقوق اللہ کے بندوں کے ہیں۔ ان تمام حقوق کو ادا کرنے والا، ادا کر دینا، یہ بر کے معنی ہے۔ اسی لیے بر بھی جو ہے البر، یہ عربی کے ان الفاظ میں سے ہے جس کا بالکل صحیح ترجمہ اردو زبان میں نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا، جس کو کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں البر کا کیا مطلب ہے، تو کوئی ایک لفظ نیکی، خیر، اس قسم کا ترجمہ مل جائے گا آپ کو، لیکن وہ صحیح مفہوم ادا کرنے والا ترجمہ نہیں ہے۔ بر کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کے حق کی یا اللہ کی یا اللہ کے رسول کی جو حق ہے ان کا، اس کی پوری ادائیگی کر دینا، اس کا نام بر ہے۔ اور بر جو ہے جیسے نیکی کے معنی میں آتا ہے، ایسے ہی بر کے ایک معنی ہے نیک، یعنی جو ان کاموں کا کر دینے والا ہے اس کا نام بھی بر، اس کو بھی بر کہتے ہیں، یعنی نیک وہ شخص ہے۔ اور اسی کی جمع ہے ابرار، جو نام رکھے جاتے ہیں، ہم لوگ رکھتے ہیں آپس میں نام، تو بچوں کے نام ابرار رکھ دیے، تو یہ ابرار اسی بر کی جمع ہے۔ تو بر کے معنی نیکی کے بھی ہیں اردو میں ترجمہ اگر کریں، اور بر کے معنی نیک کے بھی ہیں۔ اور ایک ہی آیت میں، دوسرے پارے میں وہ آیت آ چکی ہے، دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کو دونوں معنی میں استعمال بھی کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے، اس میں مشرکین کو خطاب کیا ہے کہ تم اپنا چہرہ فلاں جگہ سے فلاں طرف پھیر لو، فلاں طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن، لیکن نیک وہ ہے۔ تو پہلا والا نیکی کے معنی میں ہے اور دوسرا والا نیک کے معنی میں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور بر کا وہ احادیث کے ذریعے سے یہ تفسیر معلوم ہوئی ہے کہ جو پسندیدہ ترین چیز ہو تمہاری، مما تحبون، اس میں سے خرچ کرو تو بر حاصل کرو گے، یعنی وہ خیر عظیم کہلائے گا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ جو فرائض میں سے ہے، صدقہ فطر جو واجب ہے، اس کو ادا کرنا یہ تو تمہارے ذمے ہے، یہ بر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فرض تھا جس کی ادائیگی کر دی۔ نیکی وہ ہے کہ جو تم کو پسندیدہ ترین چیز ہے تمہارے پاس، اس میں سے خرچ، سب خرچ کر دو یہ بھی نہیں فرما رہے ہیں، مما تحبون ہے، اس میں سے خرچ کر دو، یہ خیر عظیم کا حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے دوسری طرف، سامنے کی طرف باغ تھا بہت بڑا کھجور کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
تو وہ خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھ کو اپنے تمام اموال میں سب سے زیادہ پسند یہی باغ ہے، تو میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو جو چاہیں اس کا مصرف کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، تم اس کو اپنے اعزا اقربا میں تقسیم کر دو، یعنی ظاہر بات ہے ان میں بہت سے ضرورت مند ہوں گے، انہی کو کہا ہوگا دینے کو۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خیر اور بر اور نیک کاموں میں خرچ کرنا اپنے مال میں سے، یہ کسی اجنبی کو دینا جس سے کوئی جان پہچان نہ ہو اسی کو دیا جائے، یہ نہیں، بلکہ اپنے اعزا اور اقربا میں اگر تقسیم کرے تو دو ثواب حاصل ہوتا ہے، ایک تو مال کو خرچ کرنے کا، اور دوسرے ان کی دلجوئی، جو خود رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے پر، تو ان کی دلجوئی بھی اس میں ہو جاتی ہے، تو دوہرا ثواب ہوتا ہے۔ لوگ عموماً سوچتے ہیں کہ نہیں، اب فلاں ہمارے رشتے کے بھائی ہیں، ان کے وہاں ضرورت ہے، لیکن ان کو دیں گے تو پتہ نہیں کیا صورت ہو، اللہ قبول کرے نہ کرے، ایسا نہیں ہے، وہ دوہرا ثواب ہو جاتا ہے اس کا، کہ ایک تو جو مال خرچ کرنے کا ثواب تھا وہ تو ملا ہی، اور عزیز قریب جو ہے اس کی دلجوئی، صلہ رحمی وغیرہ، ان چیزوں کا ثواب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو حضرت ابو طلحہ کو ہوا، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر کے آئے، ان کے صاحبزادے بھی لے کر کے آئے، اپنی محبوب ترین چیزیں خدمت میں لے آئے کہ یہ ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ تو یہ سب وہ چیزیں تھیں جو اللہ کی طرف سے فرض و واجب نہیں تھیں۔ پھر اسی آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، تو اللہ کو اس کا علم ہے، یعنی وہ خیر عظیم کے لیے تو ضروری ہے کہ پسندیدہ ترین چیزوں میں سے صرف کرو، لیکن یوں بھی اگر کوئی چیز اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ کو اس کا بھی علم ہے اور اس پر بھی ثواب ہے۔ اس کے بعد کی آیات ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس آیت میں وہ درمیان میں مسلمانوں کو خطاب ہو گیا، اور آگے جا کر کے پھر آئے گا ابراہیم کی ملت کا ذکر ہے تو حج وغیرہ کا ذکر آئے گا۔ یہ آیات جو ہے وہ پچھلے مضامین سے متعلق آ رہی ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں نازل کی اور جن کو حلال کیا وہ حلال ہیں، جن کو حرام کیا وہ حرام ہیں، اور اہل کتاب یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مقاصد کے تحت حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے، حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے۔ یہ مضمون پچھلے اسباق میں گزر چکا ہے، تو اسی سے متعلق پھر یہ آیت آئی یہاں پر کہ ہر کھانے کی چیز حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جس کو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے اپنے اوپر، اس سے پہلے کی تورات نازل کی جاتی۔ یہ ترجمہ ہی کر رہا ہوں میں، آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ تورات، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے وہاں، ان کے مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور یہ حرمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاً نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابتداءً اس میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، علاوہ اس کے جس کو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام تھا، انہی کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، ان کے 12 بیٹوں کی وجہ سے وہ 12 قبیلے کہلائے، وہ تفصیل کئی بار آ چکی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت انتہائی مرغوب تھا، تو انہوں نے نظر مانی تھی کسی سلسلے میں اپنی ذاتی چیز کے کہ میری یہ بات اگر پوری ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت جو مجھے بے حد مرغوب ہے میں اس کو کھانا چھوڑ دوں گا، اپنے اوپر حرام کر لوں گا، اور ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کر لینا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ تو انہوں نے وہ نظر مانی تھی، نظر پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا۔ تو بنی اسرائیل نے اس حرمت کو باقی رکھا، بعد کے نبیوں نے وحی کے ذریعے سے بھی اس کو باقی رکھا۔ تو ابتداءً اللہ نے نہیں حرام کیا، ابتداءً تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا تھا ایک نظر کے سلسلے میں۔ تو یہود جو ہیں وہ مدینہ کے، وہ حضور سے کہا کرتے تھے کہ یہ اونٹ کا گوشت تو حرام چلا آ رہا ہے ایک زمانے سے، ابراہیم کے زمانے سے اور نوح کے زمانے سے، تو آپ
لوگ اس کو حرام کیوں نہیں سمجھتے، آپ کی تو بڑی مرغوب غذا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ نہیں، ہر کھانا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے حرام تھا، اور اونٹ جو ہے وہ تو یعقوب نے خود، یعنی اسرائیل یعنی یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور وہ ایک نظر کے سلسلے میں تھا۔ تم لوگوں نے اس کی حرمت کو باقی رکھا تو ہم نے بھی وحی کے ذریعے سے اس کی تاکید کر دی، اور تورات میں یہ اس حکم میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے ہر کھانے کی چیز حلال تھی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ تورات جب نازل کی گئی تو ان کی شرپسندی کی وجہ سے بہت سی اور حلال چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی گئی ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تورات لے کر کے آؤ، اس کی تلاوت کرو، اس میں بتاؤ کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پہلے سے حرام چلا آ رہا ہے وہ کہاں لکھا ہے تورات میں؟ تمہارے پاس تو تورات ہی ہے نا جس پر ایمان رکھتے ہو، تو اس کو لا کر کے دکھاؤ۔ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اس میں تو ہے نہیں، تم اللہ پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ سب چیزیں حرام تھی ابراہیم کے زمانے سے، بعض اس میں کہتے تھے کہ نوح کے زمانے سے یہ سب اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ بس جو افطرا کرے اللہ پر جھوٹ کا، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر تہمت لگائے، اللہ پر بہتان باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد کا مطلب کہ صحیح بات اس کو معلوم ہو چکی، اب آج کے بعد نہ کہنا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی ظالم لوگ ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، بس اتباع کرو ابراہیم کے دین کی جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ان کے دین میں اونٹ حرام نہیں تھا، بلکہ وہ حلال تھا اور مرغوب ترین چیزوں میں سے تھا۔ تو چونکہ انہوں نے دین کے بارے میں اپنی بددینیوں کو اور اپنی بدعقیدیوں کو منسوب کیا حضرت ابراہیم کی طرف، تو حضرت ابراہیم کی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا حنیف ہونا بیان کیا، ان کی ملت کا حنیف ہونا بیان کیا۔ حنیف کے معنی تمام باطل دینوں سے پھر کر کے اور دین حق کی طرف مائل ہونے والا، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو حنیف بھی انہی لفظوں میں سے ہے جس کا اردو میں صحیح ترجمہ نہیں یا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کا ذکر کیا، پھر ان کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا ذکر کیا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا بیت اللہ کے لیے بھی یہود و نصارہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی ابتداءً تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ تو یہ دعویٰ بھی ان کا غلط تھا۔ بیت المقدس کے سلسلے میں تو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا اس سے زمانے سے تھوڑا قریب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے اس میں بیت المقدس تعمیر ہوئی ہے، لیکن بیت اللہ جو ہے وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو وہ پہلے انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ تعمیر کروایا دنیا میں، اور ان سے یہ کہا گیا کہ یہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ تو اس عقیدے کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اسی لیے بیت اللہ شریف جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے اس کے تقدیس نہیں تھی، بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی وہ ہمیشہ محترم اور بابرکت اور مقدس سمجھا جاتا تھا۔ عرب جو بہت ساری چیزوں میں دنیا سے بالکل نرالے تھے، یعنی جنگیں ہوتی تھیں معمولی باتوں پہ تو نسل در نسل چلا کرتی تھی، اور ان دشمنیوں کو جو ہے پتہ نہیں سینکڑوں سالوں تک اپنے دلوں میں پالے رہتے تھے۔ فرد، خاندان، قبیلہ، یہ سب مل کر کے دوسرے کے فرد اور دوسرے خاندان اور دوسرے قبیلے کے لیے انتقام کے جذبات اتنے ہوتے تھے ان میں کہ بعض مرتبہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پتہ نہیں کون سا جرم اس نے کیا تھا کہ آج تک یہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ ان حالات میں بھی ایک قبیلے کا قاتل، دوسرے قبیلے کا مقتول، ان کا سامنا اگر حرم کے ارد گرد ہوتا تھا، حرم کے علاقے میں ہوتا تھا، تو انتہائی غصے کے باوجود وہ سر جھکا کے چلا جاتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور وہی دنیا کے کسی اور حصے میں مل جائے تو اس کی بوٹیاں کاٹ ڈالتے تھے۔ تو ان کے نظروں میں بھی اور دوسرے جو ادیان ہیں ان کی نظروں میں بھی بیت اللہ کا احترام باقی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت ہے
اور برکت کی جگہ ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی ہدی للعالمین نہیں فرمایا، للمسلمین نہیں فرمایا، عالمین فرمایا ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے اس کی بھی ابتدا حضرت آدم کے زمانے میں ہوئی۔ اب بیت اللہ شریف فرشتوں نے تعمیر کیا اس کو حضرت آدم کے لیے، پھر حضرت نوح علیہ السلام تک وہ رہا اپنی جگہ پر جہاں ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان نوح میں ساری عمارتیں زمین کی منہدم ہوئیں، تو وہ بھی منہدم ہو گیا بیت اللہ، لیکن اس کی بنیادیں اندر موجود تھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا وہاں، پہلے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے آئے، اس کے بعد خود بھی گئے۔ جب وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا پھر کہا گیا کہ اب یہاں بیت اللہ ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اس پر اس کو تعمیر کیجئے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں پہلے پارے میں آ چکا ہے۔ تو اس میں جو الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اس میں بھی یہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل کی جب بیت اللہ کی بنیادوں پر ابراہیم نے دیواروں کو قائم کیا، تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ، اور وہ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل نے اپنے پر کے ذریعے سے اس کی بنیادوں کو ظاہر کیا کہ یہ ہے بنیاد، اس پر تعمیر کیجیے۔ پھر اس کے بعد کئی مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور ایک مرتبہ جو ہے خود قریش نے تعمیر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مکہ مکرمہ میں، اور ابھی نبوت کا زمانہ نہیں تھا۔ اس میں تعمیر ہوئی تھی جس میں یہ جھگڑا ہوا تھا سرداروں میں کہ یہ حجر اسود جو ہے اس کو کون رکھے گا اس جگہ، تو جو رکھتا وہ زیادہ بڑا کہلاتا۔ تو پھر وہ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ صبح ہم لوگ حرم میں موجود رہیں گے فلاں وقت، اور جو پہلا آدمی داخل ہوگا اسی سے کہیں گے فیصلہ کرنے کو، یا وہی رکھے گا۔ تو اتفاق سے یہ سب موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حرم میں تو سب خوش ہو گئے کہ امین اور صادق جو ہے وہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک چادر بچھایا، اس پر اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو رکھا، پھر سارے سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ لو چادر کا، لے کے چلو وہاں تک۔ پھر بیت اللہ شریف تک وہ لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا، تو گویا سب مل کر کے لے گئے، سب نے مل کر کے اس کو رکھ دیا۔ تو اس طرح سے وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی تعمیر ہوا بیت اللہ، وہ گر جاتا تھا، شکست ہو جاتی، کچھ دیواریں منہدم ہوتی تھیں، کوئی بھی صورت ہوتی تھی اس کو وہ لوگ دوبارہ تعمیر کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعمیر ہوا تھا، جس کا یہ واقعہ بھی بیان کیا میں نے، اس میں قریش نے کس وجہ سے، روایتوں میں تو آتا ہے کہ وہ سب سے چندہ کیا گیا اور کم پڑ گیا، تو جو حضرت ابراہیم کے زمانے کی تعمیر تھی یا حضرت آدم کے زمانے کی جو تعمیر تھی، اس میں سے تھوڑا حصہ چھوڑ دیا انہوں نے اور اس کی چار دیواری کھڑی کر دی۔ تو اب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرما دیا، اس کے کافی زمانے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ بیت اللہ کو اس کی تعمیر جو تھی اصل اسی پر قائم کر دوں، لیکن پھر فلاں فلاں وجوہات سے نہیں کیا ایسا۔ تو وہ جو باہر حصہ چھوٹ گیا وہ وہی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، جس میں گول ایک دیوار سی الگ سے بنی ہوئی ہے، تو وہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اسی کے یعنی 50 یا 100 سال کے اندر ہی اندر بیت المقدس بھی تعمیر ہوا تھا۔ تو یہ یہود اس حضرت ابراہیم کے زمانے میں دوسری مرتبہ جو بیت اللہ تعمیر ہوا ہے اس کے، اور حضرت سلیمان کے بیت المقدس تعمیر کرنے کو ایک زمانہ بتاتے تھے، یعنی یہ لوگوں سے وہ جھوٹ بولتے تھے کہ انہی کے زمانے میں دونوں گھر تعمیر ہوئے ہیں۔ اس کا انکار اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نازل کرنے کے ذریعے سے کیا کہ یہ پہلا گھر ہے جو تمام لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ پھر جب اس گھر کا تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس گھر میں چند نشانیاں ہیں، اور 3 نشانیوں کا ذکر کیا اس جگہ پر۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں یعنی اس گھر میں بہت سی نشانیاں ہیں کھلی ہوئی، ان میں سے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس میں اب اس زمانے میں جو ہے وہ پتھر رکھا ہوا ہے، جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل نیچے سے وہ پتھر یا اینٹ کی جو شکل ہو وہ دیتے تھے، اور جب وہ دیوار اونچی ہوتی گئی تو وہ پتھر وہ لینے کے لیے اینٹ نیچے آتے تھے، پتھر آتا تھا خود سے،
اور پھر وہ پتھر ہی خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، تو جہاں اینٹ رکھنا ہوتا تھا رکھتے تھے. یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا اللہ کے حکم سے. تو ایک تو مقام ابراہیم اس لیے اس کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ وہ معجزاتی طور پر، اور اس پتھر پر جو ہے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں. ومن دخلہ کان آمنا، دوسری نشانی یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جائے گا. یعنی اس بیت اللہ کے اندر اگر کوئی چلا جائے تو وہ امن والا ہو جائے گا. یعنی کیسا بھی جرم کر کے کوئی شخص داخل ہو جائے اس میں تو اس کے اندر اس کو قتل وغیرہ یا کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ باہر نکلے، اس میں سے کسی طرح نکل کر کے آئے، پھر وہ حرم کی حدود سے باہر لے جایا جائے اور وہاں سزا دی جائے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے اس بیت اللہ کا حج ہے، اس کے ذمے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو. تو اس میں یہ تیسری نشانی ہے کہ وہی ایک ایسا گھر ہے جس کی طرف سفر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. حج کے اصل معنی جو لغت میں ہے وہ قصد کے ہیں، ارادے کے، ارادہ کرنا، اور اسلام کے فرائض میں سے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس شخص کے لیے جو وہاں تک جانے کے لیے استطاعت بھی رکھتا ہو، یعنی تمام ضروریات اس کے پاس ہوں، صحت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے دن نہیں رہے گا اتنے دن کے لیے اس کے بیوی بچوں یا جو لوگ اس کی کفالت میں ہیں ان کے خرچ کا انتظام بھی اس کے پاس ہو. تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ اس کو استطاعت ہے وہاں تک جانے کی. یہ تو ہوئی استطاعت. اور وہاں تک جانے پر قدرت بھی ہونا چاہیے. قدرت اس کا نام ہے کہ اب جیسے اس زمانے میں ویزے کا انتظام ہے، بغیر ویزے کے آپ کہیں کسی ملک میں نہیں جا سکتے. تو اس ملک نے بھی انتظام کر رکھا ہے کہ بغیر ویزے کے نہیں آ سکتے، اور حج کا ویزا الگ سے لگتا ہے. عام ویزے پر حج نہیں کر سکتے، حج والے ویزے پر کاروبار نہیں کر سکتے. تو سب دنیا کے ہیں اصول. تو اگر وہاں کی حکومت نے کسی وجہ سے حج کا ویزا ہی روک دیا تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود حج جو ہے اس کی فرضیت معلق رہے گی. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس شخص نے حج نہیں ادا کیا، ساری استطاعت موجود تھی، حج نہیں کیا تو گناہ گار ہوا، ایسا نہیں ہوگا. ابھی دیکھیے اسی سال کہ کتنے لوگوں کا جو ہے سب کا نام آ گیا تھا، پیسے جمع ہو چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن ایک ایسی عالمی صورت پیدا ہوئی کہ وہ ساری سواریاں ہی بند ہو گئی یہاں دنیا بھر میں آنے جانے والی. تو اس میں حج بھی موقوف ہو گیا لوگوں کا. تو ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں تو گناہ نہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اپنے ذہن میں فرضی طور پر طے کر رکھا ہے کہ ابھی یہ ضرورت جو ہے وہ حج سے زیادہ ضروری ہے، اس کو کر لیں، یہ کام اس سے زیادہ ضروری ہے، اس کو کر لیں، فلاں کام اس سے زیادہ ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے تو میں حج کرنے چلا جاؤں، ریٹائرمنٹ ہو جائے اس میں فنڈ ملے گا تو اس میں پہلے یہ کام کر لوں گا پھر حج کروں گا. یہ جو ضرورت اپنے سے تجویز کر لی ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ جس کو اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. 3 رکاوٹوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کو کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جو اس کو جانے سے روک رہا ہے، اور کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے یعنی کوئی شرعی رکاوٹ جو ہوتی ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو بیان کر دیا، ان میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور اپنے طور پر ضرورت بنا رکھا ہے اور حج نہیں کیا. اب اس سال نہیں کیا تو گنہگار ہوا، اگلے سال کر لے تو اس گناہ کی بھی معافی ہو جائے گی. جیسے بہت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے، یہ بھی معاف ہو جائے گا. لیکن خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، محض اپنے فرضی ارادوں کی وجہ سے اگر نہیں گیا کوئی تو اور انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر، عیسائی ہو کر مرے. تو یہ بڑی سخت وعید ہے. اور بہت سے لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہیں کہ سارا انتظام موجود ہے، دنیا کے سارے کام کر ڈالیں گے، ایک گاڑی ہے 10 لاکھ کی، 20 لاکھ والی ایک اور گاڑی خرید لیا، اور حج میں لگنا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ. یعنی بہت آرام کا حج اس زمانے میں کوئی کرنا چاہے پرائیویٹ ٹور سے تو 4-5 لاکھ میں ہو جائے گا. 20 لاکھ کی گاڑی خرید لیا، حج کرنے نہیں جا رہے ہیں. کیا ہے، اور بھی بہت سارے اور ضروری کام باقی ہیں. خدا نخواستہ اسی بیچ میں انتقال ہو گیا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود چن لے اپنی موت. تو یہ بہت سخت وعید ہے. تو حج جب فرض ہو جائے، یعنی اپنے پاس مال آ گیا اور کوئی رکاوٹ ویسی موجود نہیں ہے جس کو شریعت رکاوٹ مانتی ہے،
تو اس صورت میں پھر حج کرنے کے لیے سب سے پہلا ارادہ حج کا کرنا چاہیے آدمی کو، اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ ومن کفرہ، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ تو وہ گھر ہے جس میں ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، پیچھے آیا ہے ہدی للعالمین، اور اس گھر کی طرف جانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ حکم دے دیا ہے۔ یہ شرائط ہیں جو ہمارے نبی تم کو بتا دیں گے۔ بنیادی شرط تو یہی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو آدمی، یہ بنیادی شرط ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ اس کے بعد بھی انکار کا مطلب یہ ہے کہ عملاً انکار تو الگ چیز ہے، زبانی انکار کر رہا ہے کوئی شخص ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے تو فوراً کافر ہو گیا۔ اور عملاً انکار جو ہے اس کو بھی بعض لوگ عملاً انکار یہی ہے کہ سب کچھ موجود ہے بس نہیں جا رہے ہیں، اپنی کوئی اور ضروریات تلاش کر رکھی ہیں، وہ کر لیں وہ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، تو وہ بھی عملاً منکر ہے، تو عملاً وہ بھی کافر ہے، یعنی وہ کفر جیسا عمل کیا، وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر جیسا عمل کیا اس نے۔ تو اس گھر کے لیے جو تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے بنایا تھا، اس پہ جانے سے انکار کرنے والا جو ہے تو اس گھر کا مالک ان تمام جہان والوں سے بے نیاز بھی ہے، اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں کہ اس کے گھر کوئی آئے، تو وہ ہماری خاطر حکم دیتا ہے کہ آئیں، آ کر کے عبادت کریں۔ بس اتنا کافی ہے، ہو گیا آدھا گھنٹہ۔ دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے تمام احکام پر اور خصوصاً آج جو پڑھا گیا ہے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ ہم میں سے جن پر حج واجب اور فرض ہو چکا ہے ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا تھا اور رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں جا سکے، آئندہ سال سہولت کے ساتھ ان سب کا انتظام فرمائیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے حج کر لیا اس کو قبول فرمائیے، جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کو بھی قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت